السلام علیکم دوستو۔ آج ڈاکٹر اور مریض کے درمیان جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، اور اچھے اور برے ڈاکٹروں کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ڈاکٹر بھی ایک انسان ہے، چلتا پھرتا تمہاری طرح سانس لیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، بخار ہو سکتی ہے، تھکاوٹ سے چور ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ مریض کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ میں مریض ہوں، میں تکلیف میں ہوں۔ اس کے سامنے جتنا بھی گڑ گڑا لو کہ ڈاکٹر اس وقت تھکا ہوا ہے یا پریشان ہے یا وہ نہیں ہے یا سو رہا ہے یا وہ کھانا کھا رہا ہے یا وہ نماز پڑھ رہا ہے، بس اس کے مریض کے ذہن میں بس ایک ہی بات ہوگی کہ بھائی ابھی آئے، اسی وقت آئے اور مجھے چیک کرے۔ اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس کو سونے کی اجازت نہیں ہے۔ 24 آور دروازے سے کھڑا ہو کے کھڑا رہے، 24 آور دروازے کے ساتھ کھڑا رہے، جیسے مریض آئے اسے ویلکم کہے اور اس کا علاج کرے۔ تو ایسے لوگوں کی سوچ جو ہے وہ ایک محدود سوچ ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو دروازوں آ کے دروازے پیٹتے ہیں، جو گالیاں دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان کو جتنا مرضی سمجھا لو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کو کہتے رہو کہ بھئی ساری رات جاگا ہے ڈاکٹر، تھوڑی دیر سونے دو۔ نہیں، ہمیں ابھی چیک کرو اور اسی وقت چیک کرو، کیونکہ تم ڈاکٹر ہو۔ کیا ڈاکٹر خدا ہو گیا؟ کیا ڈاکٹر انسان نہیں ہے؟ یاد رکھنا، ڈاکٹر انسان ہے، خدا نہیں ہے۔ ڈاکٹر تمہاری ہی طرح انسان ہے، اس کو چلو اللہ نے علم دے دیا اور اس کو اللہ نے تمہارا مسیحا بنا دیا۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تم اپنے تمام تر لوازمات اس پر تھوپ کر اور خود بری اور ذمہ ہو جاؤ اور اس کو انسان مت سمجھو۔ میں نے اکثر جاہل لوگوں کو دیکھا ہے جو ہسپتالوں اور کلینکوں کو توڑتے ہیں، ہنگامہ برپا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، کوئی بھی ڈاکٹر 99%، 1-2% ڈاکٹر جو غفلت برتتے ہوں گے۔ کوئی بھی ڈاکٹر نہیں چاہتا کہ میرا پیشنٹ مجھ سے مر جائے، خراب ہو جائے، یا اس کا بچہ مر جائے یا اس کی عورت مر جائے۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ میرا خواہ وہ 2 طریقے کی، یعنی وہ پیسہ کمانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اگر میں علاج صحیح کروں گا تو میرے پاس مریض زیادہ آئیں گے اور پیسہ زیادہ ملے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے انسان کو بچاؤں گا، آخرت اور قیامت والے دن مجھے اس کا اجر ملے گا۔ تو دونوں سوچ اس کی یہی ہوتی ہے کہ مریض نہ مرے، مریض یعنی صحت یاب ہو جائے، مریض خراب نہ ہو۔ لیکن پھر بھی ڈاکٹر سے بچاتے بچاتے وہ مریض اگر مر جائے یا اس کا بچہ مر جائے یا عورت مر جائے تو وہ لواحقین بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، دھن دھناتے ہوئے، مار پیٹ، ڈنڈا سوٹا، گیٹوں پہ یا دروازوں پہ کلینکوں کے شیشے توڑنا، سڑکیں بلاک کرنا، حکومت کے پاس جانا، تھانوں میں رپورٹ درج کرانا، درخواستیں دینا۔ صرف یہ بات ان کے ذہن میں ختم ہو جاتی ہے کہ یہ ساری تقدیر کا کھیل ہے۔ اللہ نے جس کی سانسیں لکھی تھی اس نے آنا تھا، اس نے بچنا تھا، اور جس کی سانسیں ختم ہو گئی اسے کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی۔ یہ اگر سوچ پیدا کر لے انسان کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی، یعنی اگر اس کی موت لکھ دی گئی ہے، لیکن مریض سوچتا نہیں ہے، مریض کے لواحقین سوچتے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر کے ساتھ صرف مریض کا رشتہ پتہ کتنا ہے؟
جب تک کہ وہ اس سے علاج کرواتا ہے، وہ ٹیلی فون پہ ایڈوائز لے گا، وہ فرض کرو آ کے اس سے چیک اپ کروائے گا، سارا کچھ کرنے کے بعد تو کون اور میں کون؟ ڈاکٹر کا میں نے دوست نہیں دیکھا، بس دوستی اس حد تک ہے جب اس کو ضرورت پڑے گی، اس کے بعد کوئی دوست نہیں ہے اس کا، کوئی عزیز نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں۔ یہ ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، اور مزید لوگوں نے بھی تجربہ کر کے دیکھا ہوگا۔ تو اس لیے ڈاکٹر کو بھی انسان سمجھو، ڈاکٹر کی بھی خواہشات کا احترام کرو، ڈاکٹر کی بھی نماز، روٹی، کھانا پینا، صحت کا خیال کرو۔ اگر ڈاکٹر صحت یاب ہوگا تو تمہارا علاج ہوگا، اگر ڈاکٹر صحت یاب نہیں ہے، یا اس کی نیند پوری نہیں ہے، اس کی جسمانی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ تمہارا علاج کیا کرے گا؟ کاش کہ اگر تم لوگ یہ باتیں سوچتے اور سمجھتے۔ باقی رہی اچھے اور برے ڈاکٹروں کی بات، برے ڈاکٹر وہ ہیں جو کمیشن کمانے کی خاطر، جو اپنا پیسہ بنانے کی خاطر، بینک بیلنس بنانے کی خاطر ہر مریض کو بغیر دیکھے، بغیر سوچے ہزاروں کے ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، جعلی ادویات لکھتے ہیں، اور اس میں سے کمیشن لیتے ہیں، مراعات لیتے ہیں، بہت بہت بڑی فیسیں لے کے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی خدا بن بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ تو ایسے ڈاکٹر بھی ایک معاشرے پہ بدنما داغ ہے۔ جو چیزیں نارمل ہیں اس طریقے سے اگر ڈاکٹر چلتا ہے تو وہ ایک مسیحا بھی ہے اور انسان بھی ہے، ورنہ ڈاکٹر سے بڑھ کر ڈاکو بھی کوئی نہیں ہے۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوں، میں جب بل دیکھتا ہوں، بڑے بڑے ہسپتالوں کے لاکھوں میں بل ہوتا ہے، تو حیران ہو جاتا ہوں کہ یا اللہ، یہی دنیا ان کے لیے بنائی گئی۔ دونوں طرف سے ڈاکٹر کو بھی خیال کرنا چاہیے، اور اچھے ڈاکٹروں کا اصول، اچھے ڈاکٹر جو ہیں وہ کبھی مریض کو خراب نہیں کرتے، کبھی مریض کو مارتے نہیں ہیں، کبھی مریض کے ساتھ یعنی کیا اسے کہتے ہیں، زیادتی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کبھی مریض کو جعلی دوائیاں نہیں لکھ کے دیتے، کبھی مریض کو زیادہ ٹیسٹ نہیں لکھ کے دیتے کہ تاکہ مریض پر بوجھ نہ بنے۔ کہاں سے مریض یہ پیسہ لایا، کہاں سے بیچارہ اپنی یعنی جیب جمع پونجی یہاں لا کے ڈاکٹر کے سپورٹ کر دی، اور ڈاکٹر کے لوٹ مار شروع کر دے، تو یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اس ڈاکٹر نے قیامت والے دن بھی جواب دینا، اور اس دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس سے دشمنی نہ کرو، احترام کرو، عزت کرو، کیونکہ وہ تمہاری جانوں کا، تمہارے بچوں کا، تمہارے اولاد بیویوں کا، تمہاری عورتوں کا محافظ ہوتا ہے، اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ جیسے ایک درخت پودا جو لگایا جائے، اس کی دیکھ بھال تم کرتے ہو، پانی، سورج، روشنی، کھاد، ہر چیز کا، اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر اپنے مریض کا خیال کرتا ہے کہ وہ جلد از جلد صحت یاب ہو جائے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اس کی جسمانی قوت بحال ہو جائے۔ لیکن جب مریض ڈاکٹر کے پاس آ کر بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے، یا فرض کرو ان کی گیٹ کلینک دروازوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے بورڈز کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، دھمکی دیتا ہے، اور اس کی بات نہیں سنتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مریض کی اوقات ہی اتنی ہے، اس کی نسلی تربیت ہی بہت خراب ہے، کیونکہ وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، وہ خود اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے، دوسرے کو انسان نہیں سمجھتا۔ تو بہتر ہے اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنی تربیت کو درست کرو، پھر جا کر ڈاکٹر اور مریض کا رشتہ بحال ہو سکتا ہے، تعلقات بن سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر کو انسان سمجھو، جانور مت سمجھو۔ ڈاکٹر بھی ایک تمہاری طرح جیتا جاگتا انسان ہے، سونا بھی اس کے لیے ضروری ہے، نماز پڑھنا، کھانا پینا بھی اس کے لیے ضروری ہے، نہ کہ اب ایک ڈاکٹر کتنے مریض کو دیکھ سکتا ہے دن میں؟ 10، 20، 25، اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا۔ او پی ڈی کی تو اگر ایمرجنسی آ گئی تو 1 یا 2۔ تو اگر پورا علاقہ یا پورا شہر، پورا گاؤں اٹھ کے کہے کہ نہیں، ہر مریض کو یہی ایک ڈاکٹر دیکھے گا، تو یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی ظلم ہے ڈاکٹر کے ساتھ۔ جب اس کو اپنی صحت بحال نہیں ہوگی تو تمہاری صحت کا کیا وہ خیال کرے گا؟ تو اس لیے غور و فکر کی ضرورت ہے، اور اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔